बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं कि हम अच्छे परफॉर्मर कैसे बन सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमारी माजी में भी डिस्कस होती रहीं, लेकिन आज जो मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और जो स्टडी किया उसकी बुनियाद पर जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम अच्छे परफॉर्मर जब बन सकते हैं, उसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमें अपने अनलॉक आवर पोटेंशियल, हमें अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा, ख़ुद को पहचानना होगा, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना होगा। तो जब हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो देन हम अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं। क्योंकि देखें वीवर्स, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सलाहियतें होती हैं। जैसे कि खेती बाड़ी करने वाला एक अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता और एक अच्छा सेल्समैन जो है वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर देखें तो अगर सेल्स के शोबे को ही हम एग्जांपल बना लें तो मैन्युफैक्चरिंग एक अलग शोबा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एक अलग है, होल सेलर्स का अलग अपना क्राइटेरिया और रिटेलर का अलग है। तो जब तक तमाम लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे और हमारे अंदर क्या सलाहियत है, हमें ये पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि हमें कितना कम्युनिकेशन स्किल है, हम कितना किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सबसे अहम बात है खुद आगाही। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम पर्सनल स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ज़ाती नौइयत की जो हमारी हिकमत अमली है उसको कैसे हम सेट करते हैं। ये भी बड़ी अहम चीज़ होती है कि जब हमने परफॉर्म करना है तो हमने अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन हम उसको बेहतर अंदाज से जो है वो स्ट्रेटजी सेट करें। क्योंकि हालात वाक़यात हर शख्स के अपने हैं, हर आदमी के अपने हालात और वाक़यात हैं, वो उसी के मुताबिक जब स्ट्रेटजी बनाएगा तो वो कामयाब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक काम देता हूँ तो मेरे हालात और वाक़यात से आपके हालात मुताबिकत नहीं रखते होंगे तो मे भी आप उस तरह की परफॉर्मेंस ना दे पाएँ, या उसमें आप मौसमी हालात की भी बात कर सकते हैं, आप इलाकाई मामलात की बात कर सकते हैं, आप पॉलिटिकली इशूज़ की बात कर सकते हैं, या आप जो सेल्फ पोटेंशियल है उसके हवाले से भी बात की जा सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ के जो मामलात हैं उनके हवाले से भी बात की जा सकती है। तो जब हर एक की तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं तो हमें अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जब हम पर्सनल स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। अगर हम उसमें कामयाब हो जाएं कि हम अपने हालात के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें और बनाएं तो यकीनन हमें कामयाबी का जो है वो ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिलेगा। अदरवाइज़ फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम किसी और के की प्लानिंग के ऊपर ख़ुद को डालने की कोशिश करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सेल्फ स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए। तीसरी और अहम बात जो हम अमूमन करते हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना जो है ना, ये बड़ी अहम चीज़ है। आप में खुद एतमादी होनी चाहिए कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। देखिए ये बड़ा अहम इशू है, आप दुनिया को मुतमईन नहीं कर सकते। अगर वैसे बात करें तो हम अमूमन एक मकूला बोलते हैं कि सब लोग तो खुदा से भी राज़ी नहीं होते, तो आपको एतराज़ात का सामना तो करना पड़ता है, उनको हैंडल करना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जब आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या आप परफॉर्म कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको 2 लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले होते हैं तो 4 आपके नकाद होते हैं जो आप पर तनकीद करते हैं, और उस तनकीद की कोई वजह हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसी सूरत में उस तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बूस्ट करें, बिल्टअप करें और उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी बात कर सकते हैं कि अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को मेरा अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मेरी बात तो सही है और मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को करना चाहिए। तो ये भी एक अहम इशू है कि आपको अकॉर्डिंग अपनी जो कॉन्फिडेंस उसको बूस्ट करें और अपने कॉन्फिडेंस के मुताबिक बात करें। फिर इसके बाद जो अहम है वो है मास्टर कम्युनिकेशन, कि आपको जो कम्युनिकेशन है उसको आपके कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे तरीके से पॉलिश करें, लोगों के साथ अलाइन हों और उनके साथ इतनी स्ट्रांग कम्युनिकेशन हो कि वो आपको उस कम्युनिकेशन से आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाए।
دیکھیں سیل کے شعبے میں بالخصوص اور زندگی میں بالعموم آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اگر آپ ایک کمیونیکیشن اچھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کمیونیکیشن آپ کی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ اس میں ناکام ہو جائیں گے کہ آپ کسی کو کنونس کریں. تو گفت و شنید کا جو جس کو کہتے ہیں ایکسپیرینس یا جو آپ اس کا تجربہ ہے وہ آپ کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ اس کو اپنی گفتگو کو اچھے طریقے سے کریں اور اپنی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً آپ اچھے پرفارمر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آج کا دور 15ویں صدی کا دور ہے اور چیزیں ساری ڈیٹا کے اوپر ہیں, تو اپنے آپ کو ڈیٹا سے لنک کریں, ہوا میں تیر مت چلائیں. جتنا اچھا ڈیٹا بیس چیزیں آپ کریں گے آپ کامیاب ہوں گے. آپ کے پاس ہوم ورک ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہم یہاں یہی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے سیلز کرنی ہے, سیلز کے شعبے میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو ہمارے پاس سیلز کے حوالے سے ڈیٹا ہونا چاہیے. اگر ہم کاسمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی جو فیمیلز ہیں وہ کیا کاسمیٹکس میں یوز کر لیتی ہیں, ان کا جو ہے وہ کریز کیا ہے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور ان کو آیا اسکن کیئر پروڈکٹس کی زیادہ ضرورت ہے, کلر کاسمیٹکس میں زیادہ ضرورت ہے, کہ اسکن کیئر میں ان کو کیا چیز ضرورت ہے, ہربل کو زیادہ وہ پریفرنس دے گی یا یونانی طب کو زیادہ فوقیت دے گی. تو یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس کمپائل ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی پروڈکٹ پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں, جو جس بھی ایلیمنٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کتنے فیصد لوگوں کو فوکس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پرسنٹیج بڑی اہم ہوتی ہے. ڈیٹا بیس جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اور ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا بالکل رائٹ وے میں کلیکٹ ہو, اور جتنا اچھا اور کمپیٹنٹ ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے اتنی آپ کو اس کا رسپانس بھی اچھا ملے گا. تو ڈیٹا بیس چیزوں پر جائیں, ڈیٹا جو ہے اس کو بلڈ کریں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. اس سے جو ہے اپنے ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن بلڈ کریں. دیر پر ریلیشن شپ جب تک نہیں ہوگی ہم اس وقت تک جو ہے وہ رزلٹ نہیں لے سکتے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کسٹمرز کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن ہو. اسٹرانگ ریلیشنس کی بیس کیا ہوتی ہے, وہ بیسیکلی دیکھیں اس کی بیس ہوتی ہے, سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو, آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں, آپ کے اخلاق اچھے ہوں, آپ ایمانداری سے کام کرتے ہوں, اور آپ دوسرے کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہوں. جب تک آپ میری ضرورت کے مطابق مجھ سے بات نہیں کریں گے تو مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. جیسے میں نے کہا کہ ڈیٹا بیس باتیں ہونی چاہیے, تو جب ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس شخص کی ضرورت کیا ہے, ہم اس سے اس کی نیڈ کے مطابق جب بات کریں گے اور اس کو اس کے حوالے سے بینیفٹس بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. تو اسٹرانگ ریلیشن جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. جب تک ہم کسی سے اسٹرانگ ریلیشن نہیں کرتے, آج کل جو ہمارے سیلز کے شعبے میں ہمارے ساتھیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ون ٹائم سیل کے لیے جاتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آج اس کو سیل کر دیں, کل کی کل دیکھی جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. جو آج آپ نے سیل کرنی ہے اسی کو کل سیل کرنا ہے, اسی کو پرسوں سیل کرنا ہے. تو ڈے بائی ڈے جب اس کو سیل کرنا ہے اس کے لیے آپ کے اسٹرانگ ریلیشن, آپ کا آپس میں جو میوچل کانفیڈنس, میوچل ٹرسٹ ہونا چاہیے, اور آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تو پھر آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے اسٹرانگ اور دیر پار ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ رہے مارکیٹ میں. اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسٹے ہیڈ آف ٹرینڈس, رجحان سے جڑے رہیں. کیونکہ دیکھیں ٹرینڈ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا. ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کسی بھی وقت کا, اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو جتنے بھی اوپر میں نے پوائنٹس بتائے ہیں وہ تمام پوائنٹس کو جب ہم لنک کریں گے تو, لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو فی الفور یا فی الوقت ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہو, رجحان بن رہا ہو, اس کے مطابق ہم اپنی جتنی بھی اسٹریٹجی ہے اس کو سیٹ کریں. تو اس کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی کے مطابق اپنے آپ کو ٹرینڈ کے مطابق سیٹ کریں, اپنے آپ کو ایریا کے مطابق کریں. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں, آج رمضان کا سیزن ہے, پاکستان ہندوستان میں
اگر ہم بات کرتے ہیں تو افطاری میں جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پکوڑے سموسے اور بڑی آئلی چیزوں کی طلب ہوتی ہے اور وہ یہ ٹرینڈ ہے. تو اگر یہاں ہم عرب ممالک کی طرح باند اور یوگرٹ کو افطار کے لیے رکھیں گے تو یقیناً وہ کسی جگہ بھی سکسیزفل نہیں ہوتا. تو ابھی بھی آپ اگر ملاحظہ کریں تو جتنے بھی ریسٹوران ہیں وہاں جب افطار کا ہوتا ہے اس میں آپ کو سارے پکوڑے سموسے باربیکیوز اور چٹپٹے کھانے سارے ملتے ہیں. جبکہ اگر اس کے برعکس عرب ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں لوگ ان چیزوں کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، یہاں لائک نہیں کرتے. تو یہ کھانے کا ٹرینڈ ہے. اسی طرح جب ہم کاسمیٹکس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹرینڈ کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو سیلز کی ایک اہم ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ ٹرینڈز کے مطابق پرفارم کیا جائے. ساتھیوں ابھی جس پوائنٹ پر بات کرنے والے ہیں وہ بیسیکلی اس تمام گفتگو کا جو ہے وہ محور ہے کہ اچیو کانسٹنٹ گروتھ. کانسٹنٹ گروتھ آنی چاہیے، گروتھ کے عمل کو رکنا نہیں چاہیے. گروتھ کی پرسنٹیج پر تو ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے، 4%، 5%، 10%، 20%، لیکن یہ رہنی کانسٹنٹ چاہیے، ریورس نہیں ہونا چاہیے. جب ہم کانسٹنٹ گروتھ کرتے رہتے ہیں تو ہماری پرفارمنس بھی وہ بہتر ہوتی رہتی ہے. اس کانسٹنٹ گروتھ سے ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا کانفیڈنس بھی جو بلڈ رہتا ہے، مارکیٹ آپ کے بارے میں ایک اچھا تاثر ہمیشہ رکھتی ہے اور سیلف کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو بھی پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھے پرفارمر ہیں. لیکن اگر گروتھ کا جو امپیکٹ رکتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پر پھر لیٹ ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ کانسٹنٹ گروتھ ہونی چاہیے اور کسی بھی سیلز مین کو جو ہے وہ اس بات کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ گروتھ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کانسٹنٹ نہ ہو. تو یہ بڑی ایک مزید اہم بات ہے کہ جب آپ ٹارگٹ اچیومنٹس کرتے ہیں یا آپ سیل کی گروتھ کرتے ہیں یا آپ پرسنل لائف میں کوئی گروتھ، آپ کانسٹنٹ گروتھ کریں، آگے کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف مت آئیں. ماضی سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ماضی ویسے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. تو ہمیں کانسٹنٹ گروتھ کی طرف جانا چاہیے تو ہم یقیناً کامیابی اس سے حاصل کریں گے. اس میں آپ سب سے جو اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے کہ بریک تھرو بیریئرس کو توڑ دیں، رکاوٹوں کو اگنور کریں، رکاوٹوں کو عبور کریں، رکاوٹوں کو آگے سے ختم کر دیں. دیکھیں کسی بھی لائف جو ہے وہ ایزی نہیں ہے. یہ ایک مقولہ بھی ہے اور در حقیقت بھی ایسا ہے کہ لائف کے ایکسپیرینسز بڑے مشکل ہوتے ہیں انسان کو، لیکن کامیاب تو وہی کہلائے گا جو ان مشکلات کو، ان ہرڈلز کو جو ہے وہ اچیو کرے گا یا دور کرے گا. تو آپ کے سیلز کا شعبہ ہو یا جو بھی آپ کی پریکٹیکل لائف میں جو بھی ایلیمنٹ ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو ہرڈلز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیریئرز آتے ہیں، ان بیریئرز کو کراس کرنا، ان بیریئرز کو توڑ دینا ہی کامیابی کی نشانی ہے. تو یہ سب سے مین بات ہے. آپ نے جو بھی اپنا لائف کا گول سیٹ کیا ہے آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہرڈلز ہیں ان کو اگنور کریں، ان کو بیریئر کو کراس کریں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ ان سے گھبرا گئے، آپ کا کانفیڈنس شیک ہو گیا یا آپ ان سے ڈر گئے تو پھر آپ سکسیس زندگی میں کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں جو بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ باقی پھر ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.